مجھے ابھی پہلی بار ہی پیریڈ شروع ہوئے تو میری اماں نے میری شادی خالہ کے 35 سالہ بیٹے سے کروا دی۔ شادی کی رات آتے ہی اس نے وحشیانہ طریقے سے میرا لہنگا اتار کر دور پھینکا اور میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے چوسنے لگا۔ وہ بنا کسی دیر کے میری گہرائیوں میں داخل ہوتا پوری رات مجھے تڑپاتا رہا۔ صبح فجر کے وقت 5ویں بار جب مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگا تو میں نے کہا بس کر دو، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے۔ میں اس سب سے واقف نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا شادی کی رات یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی امی سے جا کر کہا شادی ایک بہت بے حیائی کا نام ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا شادی کے بعد یہ سب ہوتا ہے تو میں کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ مگر امی نے جو بات مجھ سے کی اس سب کے متعلق وہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں بھی صرف 15 سال کی تھی، میٹرک سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اماں نے میری شادی کا شور مچا دیا۔ میں ابھی بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر کے حالات کی وجہ سے میری اماں میری ذمہ داری سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتی تھی۔ میری اماں پرائیویٹ اسکول میں ایک معمولی ٹیچر تھی اور گھر کا گزارا اماں کی تنخواہ اور ابا کی کم آمدنی میں بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میرے 2 بہن بھائی بھی تھے اور میرے والدین 3 بچوں کی ذمہ داری بہت مشکل سے اٹھا رہے تھے۔ مجھے بھی آگے اور پڑھنے کا شوق تھا، مگر اماں میری ایک بات نہیں سن رہی تھی۔ مجھے انہوں نے کہا جیسے اچھا رشتہ ملا میں تمہیں رخصت کر دوں گی۔ مجھے میری تمام خواہشات تو ایک بار سب دفن ہوتے محسوس ہوئیں۔ اسی دوران میری خالہ کو معلوم ہوا کہ ان کی بہن اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی گھریلو لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو وہ فوراً ہی میرے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی ابھی ابھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اماں کو وقت لگ جائے گا تو اس طرح کچھ اور وقت پڑھنے کا مل جائے گا۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اماں کی اتنی عمر نہیں تھی، مگر گھریلو پریشانیاں اور پیسے کی کمی کی وجہ سے اماں سے پڑھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بس خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ اپنی نوکری جاری رکھے ہوئے تھی، مگر یہ سب بھی میری سوچ سے الٹ ہوا۔ خالہ اور خالو رشتہ لے کر آئے تو مجھے منگنی کی انگوٹھی ہی پہنا کر چلے گئے۔ خالہ کے بیٹے کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد کافی شور مچایا۔ میں نے اماں سے کہا اماں مجھے اتنے بڑے آدمی سے بالکل شادی نہیں کرنی، وہ اب بوڑھے ہونے پر آ رہا ہے اور میں صرف ابھی 15 سال کی ہوں، کچھ تو خیال کریں کیسے میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ اور اگر سچ بتاؤں تو مجھے اس وقت شادی کا مطلب بالکل بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ شادی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ لڑکا لڑکی آپس میں شادی کروا دی جاتی ہے اور لڑکی رخصت ہو کر دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ مجھے شادی کا مطلب پتہ چلتا، کیونکہ اپنی ماں کو ہم نے محنت کرتے ہی دیکھا ہے، تو ان کو رومانس کرنے کا میرے ابا سے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ نہ ہی میرے ابا اپنی الجھنوں سے باہر نکلتے تھے کہ وہ میری امی کے ساتھ کوئی رومانس کرتے، کوئی محبت کی باتیں کرتے جو مجھے معلوم ہوتے۔ ہم نے تو کبھی ان کو ایک کمرے میں اکٹھے سوتے نہیں دیکھا تھا، کبھی محبت سے باتیں کرتے نہیں سنا تھا۔ میں نے بہت احتجاج کیا، میں نے انگوٹھی اتار کر اماں کی طرف پھینک دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، وہ بھی اتنے بڑے عمر کے آدمی سے، میں ابھی صرف 15 سال کی ہوں، میں نے ابھی صرف میٹرک کیا ہے اور وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، کیا میرا اور ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے؟ میں نے امی سے بہت کہا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، اور اگر کوئی چھوٹی عمر کا میرے مطابق رشتہ آئے گا تو ہم بخوشی کر لیں گے۔ میں تو حقیقت میں ان کو ٹالنا چاہ رہی تھی کہ امی کسی طریقے سے اس رشتے سے انکار کر دیں اور میری شادی آگے ہو جائے، کیونکہ میں اپنی امی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میرے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے، ان کے لیے میں کچھ کر کے ان کو آگے پڑھانا چاہتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کو بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، تو میں چاہتی تھی کہ پہلے پڑھ لکھ جاؤں، کوئی اچھی سی جاب کر لوں تو اپنی بہن بھائیوں کی بھی فیس ادا کر سکوں گی، کیونکہ ابو میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ میری بہن کو ڈاکٹر بناتے اور میرے بہن بھائی کو سافٹ ویئر انجینئر بناتے۔ اس لیے مجھے یہ ٹھیک لگتا تھا کہ میں آگے پڑھ کر کسی اچھے آفس میں جاب کروں گی تو دونوں کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گی۔ مگر اماں تو کسی اور راہ پر ہی چل پڑی تھی۔ اماں تو میری شادی کرنے پر ہی تل گئی تھی۔ میری اتنے احتجاج کرنے کے باوجود بھی اماں نے میری ایک بات نہ سنی اور خالہ کے ساتھ میری شادی کی باتیں طے ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوران میں نے ہونے والے شوہر سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ میری چھوٹی بہن نے بہت کہا کہ ایک بار بات کر لو، تسلی ہو جائے گی، وہ دل سے راضی ہیں کہ نہیں تمہارے لیے، مگر مجھے ان سے کوئی بھی بات کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ ویسے تھے تو میرے خالہ کے بیٹے، لیکن مزاج میں کافی زیادہ اکڑو تھے، وہ سویلے تھے، ہم نے کبھی ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی دیکھا ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سنجیدہ پن ہوتا تھا جسے دیکھ کر ہمیں خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ہم سب کزنس ان کو بھائی کہا کرتے تھے کیونکہ وہ سب کزنس میں سب سے بڑے تھے
اور ان کو اپنے ڈاکٹر بننے پر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بہت ناز ہے۔ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے اماں کو یہ بھی کہا کہ اماں، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، کبھی بات ہی نہیں کی، کبھی بلاتے ہی نہیں ہیں وہ کسی کو بھی، ان کے گھر جانے پر بھی صرف سلام کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ میری خالہ در حقیقت ایک امیر خاتون تھی، ان کے گھر میں اچھا خاصا پیسہ تھا، پیسے والے کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے میری اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا میرا رشتہ دینے میں۔ اماں نے تو فوراً سے کہا کہ اچھا رشتہ آیا ہے تو دینے کی کرو، عمر کا کیا ہے، عمر تو بڑی ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ اماں کے نزدیک پیسے کی اہمیت تھی، کیونکہ انہوں نے ساری عمر پیسے کی کمی دیکھی تھی اور وہ آگے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ سب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی کے لیے اماں نے 3 ماہ کا وقت مانگا تھا کہ اس دوران وہ تھوڑی بہت میری شادی کی تیاری کر سکیں گی، مگر خالہ نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میری امی اور میرے ماموں نے مل کر میری شادی کا سامان تیار کروا لیا۔ اس دوران عید آ گئی اور میری خالہ مجھے عید دینے آئی، ساتھ میں میرے ہونے والے شوہر بھی آئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ان کی عادت بالکل بھی نہیں تھی کہیں جا کر وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ بہت سنجیدہ مزاج میں وہ اپنے موبائل میں چپ چاپ مسلسل چیٹنگ میں مصروف تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، کہیں ان کا کسی اور کے ساتھ چکر تو نہیں ہے، مگر وہ شادی سے بھی بالکل بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ خالہ کا کہنا تھا وہ خوش ہیں اپنی شادی سے اور وہ ایمن کو خوش دلی سے اپنانا چاہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خالہ کو میں نے چائے بنا کر دی اور ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے چائے پکڑائی۔ اس دوران بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نظریں نیچے کیے ٹرے سے کپ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں منتظر تھی کہ شاید اس بار وہ مجھے ضرور دیکھیں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ بے شک وہ مجھ سے کافی عمر کے بڑے تھے، لیکن میرے دل میں ایک امنگ سی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، اور مجھے قدرتی ان کے ساتھ ایک اپنائیت سے محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ میں اس وقت عین جوانی کے مراحل میں قدم رکھ رہی تھی، اور اس عمر میں جو شخص دل کو بھا جائے ساری عمر دل سے نہیں نکلتا۔ چائے پینے کے بعد وہ رسمی سلام دعا کے بعد ہمارے گھر سے نکل گئیں۔ ٹھیک عید کے 5 دن کے بعد ہماری شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں خوب زور و شور سے چل رہی تھی۔ میں نے اپنی پسند کا اپنی شادی کا جوڑا خریدا تھا۔ اب شادی ہو ہی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سارے ارمان نکال لوں۔ ہماری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اماں مجھے اتنا مہنگا جوڑا خرید کر دے سکے، مگر میرے ماموں نے میری اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بہت مہنگا شادی کا جوڑا خرید کر دیا اور ایک اچھے لاہور کے شاندار پارلر میں میری بکنگ بھی کروائی۔ میں دکھنے میں تو کافی خوبصورت تھی، مگر پارلر والوں نے مجھے اور بھی زیادہ 4 چاند لگا دیے تھے۔ خوبصورت سا تیار کر کے جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، اور میں نے سوچا کہ میں اتنی بڑی عمر کے آدمی کے قابل نہیں تھی۔ کاش کہ میری اماں پیسے کو نہیں، میری پسند کو اہمیت دیتی، تھوڑا سا انتظار کر لیتی، میں کمانے لگ جاتی تو یہ ساری مشکلات حل ہو جاتی اور میرے لیے میرے جوڑ کا کوئی اچھا لڑکا مل جاتا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا میری اماں کا فیصلہ میرے لیے کیسا ثابت ہوگا اور میری زندگی کو مزید بہتر بنائے گا بھی کہ نہیں۔ کالر سے سیدھا مجھے شادی ہال میں لے جایا گیا۔ وہاں شادی ہال میں کافی مہمان جمع تھے۔ ساری رسومات کرنے کے بعد میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ مجھے گھر چھوڑنے کا بے حد دکھ تھا، کیونکہ میری عمر ابھی کافی چھوٹی تھی، جس کے باعث مجھے اپنی ماں باپ کے بنا رہنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، اور نہ ہی میں شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ میں کافی بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر اس دوران میرے دلہن نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ہماری گاڑی میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، جیسے عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ دلہا آگے بیٹھتا ہے ڈرائیور کے ساتھ اور گھر کی بڑی خواتین دلہن کے ساتھ پیچھے بٹھا دی جاتی ہیں۔ مگر میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی ہو گئی، گاڑی کی چھت بھی نہیں تھی اور میرا دلہا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی اچھا لگا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اور ارتضیٰ اپنے خاص دن کو مزید اور خاص بنانے والے ہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ جیسے اکثر شادیوں میں ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، مگر جب اکیلے گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی تیز رفتاری سے سنسان صاف سڑکوں پر بھاگ رہی تھی تو ارتضیٰ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے ان سب کا بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کسی مرد کے پکڑنے سے عورت کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے چلنے لگتی ہیں۔ میں نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور اس دوران میں نے ایک بار بھی ارتضیٰ کو سر اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر ارتضیٰ نے مجھے ضرور کہا، کیا بات ہے، اتنا بھی بدصورت نہیں ہوں کہ تم مجھے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی؟ مگر میں نے ان کو اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ پھر گاڑی ڈرائیو کرنے لگے اور ہم گھر کے باہر آ گئے۔ جب میں گھر پہنچی تو میرا شاندار استقبال کیا گیا۔
پورے گھر کے بالکنی پر انار لگائے گئے جو خوب چمکدار طریقے سے جل رہے تھے۔ راستے پر ساری پھولوں کی پتیاں بچھا رکھی تھی اور کچھ لڑکیاں ہاتھوں میں پلیٹ لیے کھڑے میرے اوپر پھول نچاور کر رہی تھیں۔ میری ساس نے آتے ہی ایک مرغی میرے سر سے وار کر صدقے کے لیے دے دی اور پھر اس کے بعد میرا منہ میٹھا کروا کر مجھے گھر کے اندر داخل کروا دیا گیا۔ میں ان سب محبتوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی کیونکہ عموماً یہ سنا جاتا تھا کہ لڑکیوں کے سسرال والے اچھے نہیں ہوتے، مگر مجھے سب نے بے حد محبت دی۔ ویسے بھی وہ میری خالہ تھی، مگر ہم اتنا ملتے جلتے نہیں تھے۔ ان سے پیسے کے فرق نے ہمیں رشتوں سے دور کر رکھا تھا، اس لیے میری اماں کا یہ خیال تھا کہ اپنے لیول کے لوگوں سے ملنا چاہیے۔ مگر جب خالہ نے رشتہ مانگا تو اماں بے حد خوش بھی ہوئیں، تو اسی لیے انہوں نے خوشی خوشی میرا رشتہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کمرہ نہایت شاندار بڑا، جس کے اندر شاندار قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ایک جہازی سائز کا بیڈ، ساتھ میں سنگھار میز تھی جو کہ دیکھنے کے لائق تھی۔ دو صوفے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں قالین بہت ہی نفیس قسم کا بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ پھولوں سے کمرہ پورا مہک رہا تھا۔ میں کمرے کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت شاندار استقبال کیا گیا، اس کے بعد اتنا خوبصورت کمرہ میرے لیے سجایا گیا۔ کیا میں واقعی خوش قسمت ہوں؟ تھوڑی دیر بعد ارتضیٰ کمرے میں آ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کر سیدھا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی تو کہنے لگے، آج ہماری سہاگ رات ہے تو پیچھے ہٹنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اگر میرا ساتھ دو گی تو یہ رات ہمیشہ کے لیے خوشگوار بن جائے گی۔ مجھے تو ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اس دوران بھی کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گونگی بھی آ کر لے آیا ہوں۔ پہلے تو بڑی باتیں کرتی تھی، پہلے تو بہت زبان چل رہی ہوتی تھی، اب زبان کو کیا قفل لگ گیا ہے؟ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور تھوڑا کنفیوز سے نگاہیں سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ کہنے لگے، ہاتھ آگے بڑھاؤ، تو میں نے بند مٹھیوں سے ہاتھ کھول کر ان کے آگے کر دیا۔ انہوں نے خوبصورت سونے کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے لگا تھا بس یہ انگوٹھی ہی میری منہ دکھائی ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے میرے گلے میں خوبصورت سونے کا ہار بھی پہنایا اور میری کلائی میں دو سونے کے موٹے کنگن پہنائے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کنگن پہنانے کے بعد انہوں نے مسلسل مجھے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا۔ اب وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مگر اپنی نظریں مسلسل مجھ پر جمائے بیٹھے تھے۔ میں اب ان کا اس طرح سے دیکھنا پزل ہو رہی تھی۔ میں نے اچانک سے کہہ دیا، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کہنے لگے، کیوں میں کوئی جن ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے کسی بھی کزن کے ساتھ کوئی بات نہیں کی؟ بس جب بھی میں نے دیکھا، آپ کا موبائل میں مصروف دیکھا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے یا پھر الگ الگ بیٹھتے ہوئے، تو مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو کہنے لگے، ڈرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی سیریس دکھنے والا انسان اندر سے بھی برا ہی ہوتا ہے۔ خاموشی بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور عبادت نہیں تو کم سے کم اس عبادت کو ضرور کر لینا چاہیے۔ جتنا کم انسان بولتا ہے اتنے ہی گناہ اس کے کم لکھے جاتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہمیں کبھی کبھی تخت سے نیچے اتار دیتی ہے اور کبھی کبھی تخت پر چڑھا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ جتنا کم بولا جائے گا اتنا ہی آپ لوگوں کی باتوں سے بچ کے رہو گے۔ مجھے ان کی یہ بات کافی زیادہ اچھی لگی۔ میں نے کہا، اب میں سو جاؤں؟ میں کافی تھک چکی ہوں۔ تو کہنے لگے، ارے ارے، ایسے کیسے سو جاؤں؟ ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ یہ رات بھی دسمبر کی تھی، ٹھنڈی راتیں۔ میں نے اپنے اوپر کمفرٹر اور رکھا تھا تو کہنے لگے، سارا سجا ہوا وجود تو چھپا کر بیٹھی ہو، سج کر بھی میرے لیے آئی ہو اور دکھا بھی مجھے نہیں رہی۔ ان کی بات سن کر بڑا حیران ہوئی۔ میں نے کہا، میں تو دلہن بن کر آئی ہوں۔ تو کہتے، دلہن بھی تو تم میری ہی ہونا، تو مجھے ذرا دیکھنے تو دو کہ کیسی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، دیکھ تو لیا ہے۔ کہنے لگے، نہیں، یہ کمفرٹر ہٹاؤ اور اپنا لہنگا اتارو۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بڑی بڑی آنکھیں اب پوری طرح سے کھل چکی تھیں۔ کہنے لگے، یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا خالہ نے تمہیں سمجھا کر نہیں بھیجا کہ آج تمہاری سہاگ رات ہے اور سہاگ رات میں کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے تو بس یہ معلوم ہے کہ میری آپ سے شادی ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے گھماؤ گے، مجھے نئے کپڑے لے کر دو گے، مجھے اچھا کھانا کھلاؤ گے، ہوٹلز میں لے کر جاؤ گے اور مڑی کی سڑکوں پر سیر کرواؤ گے۔ اماں نے یہ سب کچھ مجھ سے کہا تھا۔ تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، ہوٹلز میں جا کے انسان کیا کرتا ہے؟ ایک لڑکا لڑکی ہوٹلز میں جا کر جب رکتے ہیں تو ان کا ہنی مون ہوتا ہے۔ تو خالہ نے یہ نہیں بتایا
کہ ہنی مون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تو نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ میرے آگے بڑھ کر جویلری اتارنے لگے، میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے، اتنی ٹھنڈ کے باوجود بھی میں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تو کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ مجھے ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی عجیب مصیبت میں پھنس چکی ہوں اور نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے تمام جویلری اتارنے کے بعد میرے لباس کو بھی میرے وجود سے الگ کر دیا۔ میں نے بڑی مزاحمت کی، میں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو وہ ہنستے رہے، کہنے لگے اگر یہ زیادتی ہے تو پھر میں تم سے نکاح کیوں کیا؟ میں نے تمہیں نکاح کا مطلب نہیں معلوم؟ تمہاری عمر صرف 15 سال تھی اور مجھے کبھی بھی کسی نے اس رات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرا جسم اس وقت بالکل برہنہ تھا اور وہ خود بھی میرے سامنے بے لباس ہو گئی۔ اب دو وجود بے لباس اور کمرے میں دھیمی روشنی۔ میں خود کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپنے لگی، کبھی اپنے بال آگے کرتی کہ میرے ابھاروں کو وہ دیکھ نہ سکے، مگر وہ بالکل میرے قریب آ کر میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ میرے جسم کے مختلف خدوخال سے انہوں نے خوب لطف اندوز ہوئے۔ میں تو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی شادی ایک بہت بے حیائی کا نام ہے۔ اس وقت بھی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو فرشتے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس وقت بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ بہت بے شرمی کا کام ہے، اور میں نے سوچا کہ صبح اماں کو ضرور بتاؤں گی کہ اماں آپ نے میری شادی کیوں کی، یہ تو ایک بہت بے شرمی کا کام ہے اور میں بے شرم نہیں ہو سکتی، اور میں دوبارہ ارتضیٰ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ ساری رات مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنا حق وصول کرتے رہے۔ میں اس حق کو دینے کے لیے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ میں نے کافی زیادہ درد محسوس کیا، مگر انہوں نے اپنا حق ضرور مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ پوری رات میں وہ 4 بار تو اپنا حق لے چکے تھے، اور 5ویں بار صبح فجر کے وقت پھر لینے لگے تو میں نے کہا کہ بس کر دے، میری بس ہو چکی ہے، میں اب مزید آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ تو کہنے لگے ابھی سے تھک چکی ہوں، ابھی تو ساری زندگی باقی ہے۔ میں نے کہا باقی کے لیے رکھ لیں، ابھی مجھے بخش دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اتنا کہہ کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ارتضیٰ نے مجھے اپنی باہوں سے نکال کر کہا تمہارے گھر سے کال آ رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ ناشتہ لے کر آنا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نہا دھو کر تیار ہوگی۔ میرے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو میں نے سیدھا اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ سب مجھے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر میری ہی طرف دیکھنے لگے، مگر مجھے بالکل بھی اس بات کی عقل نہیں تھی کہ اس طرح سے جب میں امی کو لے کر جاؤں گی تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں امی کو لے کر گئی تو میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے ارتضیٰ نے کل رات میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے کپڑے اتروا دیے اور اپنے بھی، اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیا جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تو امی مسکرا دی۔ امی کہتی ہٹ پاگل، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہوتی ہے؟ میں نے کہا امی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، شادی اتنا بے شرمی کا نام ہے، اتنا بھی شرم انسان کو نہیں ہونا پڑتا، یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک تو عمر چھوٹی ہے، 35 سالہ مرد کے ساتھ میری شادی کروا دی، کیا میں اس کی شدتوں کو برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے ایک بار بھی اس چیز کو نہیں سوچا کہ اگر شادی کے بعد یہ سب ہوتا تو یہ آپ کی ننھی سی بیٹی کیسے اس کوبرو مرد کو برداشت کرے گی؟ امی نے مسکرا کر مجھے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے ارتضیٰ کے ساتھ ٹھیک رہنا، یہ سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے تم 15 کی ہو یا 25 کی، جب بھی تمہاری شادی کرتی تب بھی یہ سب کچھ ہوتا تو ہونا ہی تھا، اور آج کل اتنا فاسٹ دور ہے کہ ماں باپ کے بتانے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ تمہیں یہ باتیں بتائی جائیں۔ میں نے کہا امی میں نے ارتضیٰ کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کی، مگر انہوں نے وہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن آپ کو مجھے یہ سب کچھ بتا کر بھیجنا چاہیے تھا تاکہ میں ذہنی طور پر ان سب کے لیے تیار ہوتی۔ ضروری نہیں کہ فاسٹ دور ہے تو سب کچھ ہی پتہ ہوگا، کبھی کبھی کچھ چیزیں بچوں کو نہیں پتہ ہوتی لیکن ماں باپ کو بتانی چاہیے۔ میری امی اس بات کو مانتے ہوئے کہنے لگی کہ ولیمے والے دن ملاقات ہوگی، باقی باتیں میں بعد میں کرتی ہوں، باہر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے اماں وہاں سے چل کر اٹھ گئی اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ رات ہمارے ولیمے کی تقریب ہوگی، بہت شاندار ولیمہ بھی منعقد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم ہنی مون کے لیے مری کے لیے نکل گئے تھے۔
وہاں بھی یہ ارتضیٰ نے میری خوب خدمت کی، مجھے گھمایا، کھلایا، مجھے بہت خوش رکھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ بڑی عمر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ آپ کو خوش نہیں رکھتے۔ میری امی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ گھر آنے پر میں نے ان سے کہا کہ ارتضیٰ مجھے آگے پڑھنا ہے، اپنی امی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گھر کے حالات کس طرح کے ہیں۔ میں اپنی بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ ارتضیٰ نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے مجھے کہا کہ میری پیاری بیوی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھلا تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ وہ بھی پڑھائی کرنے سے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا خالہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں، بالکل بھی نہیں، خالہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گی کہ ان کی بہو آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت ہی پڑھی لکھی نسل تیار کر سکتی ہے۔ ارتضیٰ نے مجھے پڑھنے دیا اور میں نے سی ایس ایس پاس کر لیا۔ سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد مجھے ایک اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی۔ جاب پر جانے کے بعد اچھی خاصی سیلری مجھے ملنے لگی۔ اس سیلری میں سے میں اپنی امی کے لیے خاص حصہ اور اہم حصہ نکال کر انہیں دیا کرتی۔ ان پیسوں سے امی میری بہن اور میرے بھائی کی فیسز ادا کرتی۔ اس دوران مجھے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، نہ سسرال کے کاموں کا کوئی بوجھ تھا مجھ کو، نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ تھی۔ میری خالہ بہت اچھی ساس ثابت ہوئی اور میرے شوہر نے پوری ذمہ داری نبھائی، میری تعلیم کی اور اس کے بعد میری جاب کی۔ انہوں نے اس دوران مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر نکالتی ہوں۔ سب سسرال والوں نے مل کر میرا بہت ساتھ دیا۔ اس طرح شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے بھی نوازا، مگر میری نوکری میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ میری ساس میرے بیٹے کو ایک ماں سے زیادہ اچھے سے سنبھالتی تھی، جو میری ہر خواہش شادی کے بعد پوری ہوئی، جو ہر لڑکی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تقدیر کے فیصلے وقتی غلط لگتے ہیں، مگر حقیقت میں آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔